دنیا کے نقشے پر اگر ہم وقت کی سوئی کو پیچھے لے جائیں تو ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب آج کی جدید دنیا، گاڑیاں، کمپیوٹر، بجلی، سب کچھ کہیں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انسان نے ایسے شہر بنا لیے تھے جو آج بھی ہمارے لیے حیرت ہیں۔ انہی شہروں میں سے ایک ہے موہنجو دڑو۔ موہنجو دڑو، جسے مردوں کا ٹیلا کہا جاتا ہے، 5000 سال پرانی ایک تہذیب کا روشن ستارہ تھا۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے جو دنیا کی سب سے قدیم تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ مصر کے اہرام اور میسوپوٹیمیا کے زیگورات کے ساتھ یہ تہذیب بھی تقریباً اسی دور میں کھڑی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شہر کیسے دریافت ہوا؟ کون تھا وہ شخص جس نے سب سے پہلے اس مٹی کے نیچے سوئی ہوئی تاریخ کو پہچانا؟ اور آخر اس شہر کی روزمرہ زندگی کیسی تھی؟ 1920 کی دہائی میں برصغیر پر برطانوی راج تھا۔ اس وقت کے برٹش آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل تھے، جنہیں قدیم مقامات میں خاص دلچسپی تھی۔ وادی سندھ کے علاقے میں ایک بڑا سا ٹیلا تھا جسے لوگ عام مٹی کا ڈھیر سمجھتے تھے۔ مقامی لوگوں کو بس اتنا علم تھا کہ یہاں اینٹیں نکال کر گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن ماہرین آثار قدیمہ کے لیے یہ ٹیلا کچھ اور ہی کہانی کہہ رہا تھا۔ 1920 میں R.D. بنرجی، جو ایک بنگالی ماہر آثار تھے، اس علاقے میں آئے۔ انہوں نے جب ابتدائی کھدائی کی تو حیران رہ گئے۔ یہ کوئی عام اینٹیں نہیں تھیں، بلکہ پکی ہوئی اینٹیں تھیں جو باقاعدہ پیمائش کے ساتھ بنائی گئی تھیں۔ ان اینٹوں کے سائز اور انداز سے صاف لگتا تھا کہ یہ کسی بڑی تہذیب کا حصہ ہیں۔ اسی دوران کشمیر نور دکشت اور دوسرے ماہرین نے بھی یہاں کھدائی کی۔ جیسے جیسے مٹی ہٹتی گئی، نیچے سے ایک پورا شہر نمودار ہونے لگا۔ سیدھی سڑکیں، نکاسی آب کا نظام، بڑے بڑے ہال اور ایک عجیب و غریب عمارت جسے آج ہم گریٹ باتھ کہتے ہیں۔ جب ماہرین نے اس شہر کا نقشہ بنایا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام قصبہ نہیں، بلکہ ایک منظم اور منصوبہ بندی سے بنایا گیا شہر تھا۔ موہنجو دڑو کی گلیاں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی بالکل سیدھی چلتی ہیں، جیسے کسی انجینئر نے پوری پلاننگ کے ساتھ ڈیزائن کیا ہو۔ یہ انداز ہمیں جدید شہروں میں ملتا ہے، لیکن 5000 سال پہلے یہ ایک ناقابل یقین بات ہے۔ موہنجو دڑو کا سیوریج سسٹم دنیا کا سب سے پرانا سمجھا جاتا ہے۔ ہر گلی میں نالیاں تھیں جو ڈھکنوں سے بند تھیں تاکہ صفائی برقرار رہے۔ یہ نظام آج کے کئی دیہاتوں سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ ایک بڑی عمارت جس کے بیچوں بیچ ایک حوض تھا۔ یہ حوض پتھروں سے بندھا ہوا تھا تاکہ پانی رسے نہیں۔ اس کے ارد گرد کمرے بنے ہوئے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کوئی مذہبی یا سماجی مرکز تھا جہاں لوگ غسل کرتے تھے۔ موہنجو دڑو 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، سٹیڈل اور لوور ٹاؤن۔ سٹیڈل میں بڑی بڑی عمارتیں، گودام اور انتظامی جگہیں تھیں۔ نچلے شہر میں عام لوگ رہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ماہرین حیران تھے کہ یہ تہذیب اپنے وقت سے ہزاروں سال آگے تھی۔ موہنجو دڑو میں سٹیڈل وہ بلند حصہ تھا جو ایک بڑے ٹیلے پر بنایا گیا، جہاں تھیں بڑی عمارتیں، گودام، گریٹ باتھ جہاں شاید مذہبی یا سماجی رسومات ہوتی تھیں، انتظامی یا حکومتی عمارتیں۔ یہ حصہ زیادہ مضبوطی سے بنایا گیا تھا تاکہ سیلاب یا حملے کی صورت میں بھی محفوظ رہا جائے۔
اسے ہم آج کے ایڈمنسٹریٹو ایریا یا سرکاری سیکٹر سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ لوور ٹاؤن، یہاں عام لوگ رہتے تھے۔ اس میں شامل تھے گھروں کے جالے دار محلے، سیدھی گلیاں اور چوراہے، بیت الخلاء اور نکاسی آب کا نظام، چھوٹے چھوٹے بازار۔ یہ حصہ آج کے ریزیڈینشل ایریاز جیسا تھا، جہاں عام شہری اپنی روزمرہ زندگی گزارتے تھے۔ آج ہمارے شہر میں میونسپل کمیٹیاں، انجینئرز اور ٹاؤن پلاننگ کے ادارے ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ موہنجو دڑو میں 5000 سال پہلے بھی یہی سب کچھ عملی طور پر تھا، مگر رسمی ادارے نہیں تھے۔ اس زمانے میں ہر گھر نکاسی آب کے نظام سے جڑا ہوا تھا، جو آج بھی کئی علاقوں میں نہیں ہے۔ اگرچہ سیٹیڈل اور لوور ٹاؤن الگ تھے، لیکن کوئی بڑی محلاتی عیاشیاں یا غریب بستیاں نہیں ملتی۔ اس سے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں دولت اور طاقت کا فرق آج کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ سیٹیڈل کو اوپر اور محفوظ جگہ پر بنایا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے آج بھی اہم دفاتر، گورنر ہاؤس یا فوجی عمارتیں مضبوط علاقوں میں ہوتی ہیں۔ موہنجو دڑو میں سیٹیڈل اور لوور ٹاؤن کی تقسیم ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کے لوگ بھی اپنے شہر کو انتظامی مرکز اور رہائشی علاقوں میں بانٹ کر رکھتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی اور مشینری ہے، جبکہ اس وقت یہ سب کچھ محض انسانی ذہانت اور محنت سے کیا جاتا تھا۔ جب ماہرین نے موہنجو دڑو کے کھنڈرات کو کھودا تو صرف اینٹیں اور عمارتیں ہی نہیں ملیں، بلکہ ایک پوری تہذیب کے روزمرہ معمولات کے نشان بھی ظاہر ہوئے۔ موہنجو دڑو کے لوگ زیادہ تر زراعت پر انحصار کرتے تھے۔ وہ گندم، جو، باجرا اور کھجور اگاتے تھے۔ ان کے پاس بیل اور بیل گاڑیاں تھیں۔ وہ کھیت جوتتے اور فصل کاٹتے تھے۔ مچھلی اور گوشت بھی کھاتے تھے، کیونکہ دریائے سندھ ان کے لیے خوراک کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ برتنوں میں کھانے کے نشان اور اناج کے ذرات آج بھی ماہرین کو اس تہذیب کی خوراک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مٹی کے مجسمے بناتے ہیں کہ مرد زیادہ تر کپڑا لپیٹ کر دھوتی جیسا لباس پہنتے تھے، جبکہ عورتیں لمبے کپڑے اور دوپٹہ نما چادریں اوڑھتی تھیں۔ ان کے پاس سوئی دھاگے سے سلائی کا فن بھی موجود تھا۔ زیورات کا شوق بہت زیادہ تھا۔ مرد اور عورتیں دونوں ہار، کنگن، کانوں کے جھمکے اور پازیب پہنتے تھے۔ یہ زیورات سونے، چاندی، تانبے اور موتیوں سے بنائے جاتے تھے۔ موہنجو دڑو کے کھنڈرات سے چھوٹے چھوٹے مٹی کے دیوتا اور دیویاں ملی ہیں۔ زیادہ تر عورت کے مجسمے ملے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زرخیزی کی دیوی کی عبادت کرتے تھے۔ کچھ لوگ اسے بعد میں ہندو مذہب کی شکتی یا دیویاں سے جوڑتے ہیں۔ پشوپتی مہادیو نامی ایک مشہور مہر بھی ملی ہے، جس میں ایک سینگوں والے شخص کو جانوروں کے بیچ دکھایا گیا ہے۔ کچھ ماہرین اسے شیو دیوتا کی ابتدائی شکل مانتے ہیں۔ گریٹ بات کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ یہاں مذہبی غسل کی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ یہ لوگ زندگی کے ساتھ ساتھ فنون کے دلدادہ بھی تھے۔ کھدائی سے مٹی کے کھلونے، چھوٹی گاڑیاں، گڑیا نما مجسمے اور موسیقی کے ساز ملے ہیں۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ بچے بھی کھیل کود کرتے تھے اور بڑے بھی موسیقی اور فنون میں دلچسپی رکھتے تھے۔ موہنجو دڑو کے نچلے حصے میں بازار بھی تھے۔ یہاں تانبے کے اوزار، کپڑا، اناج اور موتی بیچے جاتے تھے۔ چھوٹی مہریں ملیں جن پر جانوروں اور علامتوں کے نشانات ہیں۔ یہی مہریں ان کی تجارت میں ٹریڈ مارک یا سگنیچر کا کام کرتی تھیں۔ موہنجو دڑو صرف اینٹوں کا شہر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو کھاتا پیتا، ہنستا کھیلتا، عبادت کرتا اور فنون میں دلچسپی لیتا تھا۔
یہ وہ دور تھا جب دنیا کے کئی حصے آبشکار اور غاروں میں رہنے کی زندگی گزار رہے تھے، اور یہاں ایک مکمل شہری تہذیب اپنی چمک دکھا رہی تھی۔ جب ہم موہنجو دڑو کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف اینٹوں کا ایک شہر نہیں لگتا، بلکہ ایک جیتی جاگتی دنیا تھی۔ اور اس دنیا کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ یہ صرف اپنے اندر محدود نہیں تھی، بلکہ دوسرے شہروں اور تہذیبوں سے بھی جڑی ہوئی تھی۔ قدیم میسوپوٹیمیا کے شہروں میں بھی موہنجو دڑو کی مہریں ملی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تجارت سینکڑوں میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ شاید سمندروں کے راستے بھی تجارت کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کشتیاں اور بندرگاہ جیسے ڈھانچے کے شواہد ملے ہیں۔ یوں موہنجو دڑو صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک عالمی نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ موہنجو دڑو کے کھنڈرات سے ہزاروں چھوٹی مہریں ملی ہیں۔ ان مہروں پر عجیب و غریب نشان اور تصویریں بنی ہوئی ہیں، جانور، انسان، درخت اور چھوٹے چھوٹے الفاظ جیسے اشارے۔ یہی ہے وادی سندھ کی تحریر۔ لیکن آج تک یہ راز کھلا نہیں کہ یہ لوگ کون سی زبان بولتے تھے اور ان کے یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کے ماہرین نے اس رسم الخط کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ یہ شاید دنیا کی واحد بڑی تہذیب ہے جس کی زبان آج بھی ہم نہیں جانتے۔ سوچیں، ایک پوری تہذیب کی کہانی انہی نشانوں میں چھپی ہے، لیکن ہم اسے پڑھنے کے قابل نہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے، اتنا عظیم شہر آخر کیوں ختم ہو گیا؟ ماہرین کے مطابق کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دریا کا رخ بدل جانا۔ دریائے سندھ اس تہذیب کی شاہرگ تھی، لیکن جب اس نے اپنا بہاؤ بدلا تو پانی کی کمی اور سیلاب دونوں مسائل بنے۔ قدرتی آفات، سیلابوں نے بار بار شہر کو نقصان پہنچایا۔ کچھ آثار بتاتے ہیں کہ لوگ ان خطرات کے بعد شہر چھوڑ گئے۔ خشک سالی اور ذرات کا خاتمہ۔ خشک سالی اور ذرات کا خاتمہ۔ اگر بارشیں کم ہوئیں اور کھیت سوکھ گئے تو خوراک کی کمی نے لوگوں کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا ہوگا۔ وبائی امراض، کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ کسی بڑی بیماری نے شہر کی آبادی کو متاثر کیا ہوگا۔ جب تجارت بند ہوئی تو معیشت ٹوٹ گئی اور شہر ویران ہونے لگا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ موہنجو دڑو ایٹمی دھماکے سے تباہ ہوا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ انسانی ہڈیاں جلی ہوئی ملی ہیں۔ اینٹیں ایسے پک گئی ہیں جیسے شدید گرمی میں پگھلی ہوں، لیکن سائنسدانوں نے اس خیال کو مسترد کیا۔ تحقیقات میں کوئی غیر معمولی تابکاری نہیں ملی۔ یہ سب آثار عام آتش زدگی یا قدرتی حرارت سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یوں یہ نظریہ دلچسپ ضرور ہے، لیکن حقیقت نہیں۔ یوں موہنجو دڑو کا زوال ایک معمہ ہے۔ کیا یہ شہر آہستہ آہستہ ختم ہوا یا کوئی اچانک آفت آئی اور سب کچھ بہا کے لے گئی؟ سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب بھی ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ موہنجو دڑو سندھ کے علاقے لاڑکانہ کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام اب یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ دنیا بھر سے سیاح، ماہرین آثار قدیمہ اور محققین یہاں آتے ہیں تاکہ ایک قدیم ترین شہری تہذیب کے راز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جہاں آج بھی وہی سڑکوں کا جال ہے، وہی گلیاں، وہی نکاسی کا نظام، وہی عظیم بات اور وہی قلعہ نما سیٹیڈل، لیکن اب اس میں وہ زندگی نہیں، صرف خاموشی ہے۔ موہنجو دڑو اب بھی خطرے میں ہے۔ تیز بارشیں اور سیلاب اس کے ڈھانچے کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ گرمی اور نمی اینٹوں کو بکھیر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانی لاپرواہی اسے مزید نقصان پہنچا رہی ہے۔ ماہرین کئی بار خبردار کر چکے ہیں
کہ اگر فوری قدم نہ اٹھائے گئے تو یہ عظیم ورثہ ہمیشہ کے لیے مٹ سکتا ہے۔ انسان ہزاروں سال پہلے بھی صفائی، منصوبہ بندی اور شہری نظام کو کتنا اہم سمجھتا تھا۔ انہوں نے اپنے گھروں کو نہ صرف آرام دہ بلکہ منظم طریقے سے بنایا۔ ان کے پاس انصاف، تجارت، فنون اور مذہب کے اپنے اصول تھے۔ لیکن یہ شہر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، کوئی بھی تہذیب کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر وہ فطرت کے اصولوں کو نظر انداز کرے یا اپنی بنیادوں کو کمزور چھوڑ دے تو وہ وقت اسے بہا لے جاتا ہے۔ آج ہم آسمان چھوتی عمارتوں میں رہتے ہیں، جدید مشینوں سے زمین کا سینہ چیرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر اپنی طاقت پر ناز کرتے ہیں۔ لیکن 5000 سال پہلے بھی ایک تہذیب یہی سمجھتی تھی کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ انسان نہیں، صرف اس کے آثار باقی رہ جاتے ہیں۔ موہنجو دڑو صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زمین، اپنے وسائل اور اپنی تہذیب کی حفاظت نہ کی تو ہم بھی صرف کھنڈرات میں بدل جائیں گے۔ یہ ہے موہنجو دڑو کی کہانی، ایک ایسا شہر جو آج بھی خاموش اینٹوں میں اپنی صدیوں پرانی داستان سناتا ہے۔ 5000 سال پہلے یہ اینٹیں ایک عظیم تہذیب کا سہارا تھیں۔ آج یہ اینٹیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ وقت کسی پر رحم نہیں کرتا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے اوروں تک پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل اردو نالج ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ تاریخ کی وہ آواز ہے جو آنے والے وقت کو بدل سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔